نیت کی اہمیت صحیح بخاری کی اس حدیث سے واضح ہوتی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یعنی ثواب الاعمال بالنیات، اعمال کا ثواب نیتوں پر ہے۔ جس طرح کی نیت ہوگی اتنا ہی اس قدر اس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ثواب ملے گا۔ یہ تو نیت کی اہمیت تھی۔ اب نیت کی حقیقت کیا ہے؟ نیت کہتے ہیں عقد القلب علی الفعل، کسی کام کے کرنے پر دل کا پختہ ارادہ، یہ نیت ہے۔ نیت کی یہ حقیقت ہے۔ حقیقت میں نیت دل کے ارادے کو کہا جاتا ہے۔ زبان کے ساتھ کہنا نیت نہیں ہے، بلکہ دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ ہاں البتہ اسی دل کے ارادے کو زبان کے ساتھ اس کا تلفظ کر لینا، اس کو زبان کے ساتھ دہرا لینا، یہ جائز ہے، مستحب ہے، اور اس کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے۔ حج، عمرہ، نماز، روزہ، اعتکاف، قربانی، یہ دیگر جو ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کی دل میں نیت ہونا یہ ضروری ہے۔ دل میں ہی ہونے کو نیت کہا جاتا ہے۔ البتہ دل میں جو نیت ہے اس کا تلفظ کر لینا، اس کو زبان سے ادا کر لینا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے اس کی اصل ثابت ہے، اور امت کے اسلاف سے یہ چیز ثابت ہے کہ اگر اسی دل میں نیت کو تلفظ کر لیا جائے، زبان کے ساتھ ادا کر لیا جائے، تو یہ جائز اور مستحب اور بہتر عمل ہے۔ یعنی تاکہ دل اور زبان دونوں ایک ہو جائیں اور دل اور زبان دونوں مل جائیں۔ ہم زبان سے کہنے کو نہ تو فرض کہتے ہیں، نہ ہی واجب کہتے ہیں، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ ضروری ہے۔ کوئی بندہ نہیں کہتا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ زبان سے ادا کر لیتا ہے، اس نیت کو زبان سے تلفظ کر لیتا ہے، تو یہ مستحسن ہے، جائز ہے۔ اسلاف امت کے اس پر اقوال موجود ہیں، اور اس کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے کاشانہ اقدس میں در دولت میں تشریف لے آتے تو ازواج طیبات سے، امہات المومنین سے آ کے فرماتے کہ کیا کوئی چیز کھانے کو گھر میں موجود ہے؟ تو اگر ازواج طیبات یہ کہہ دیتی کہ حضور کھانے کو گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے انی صائم، تو پھر میں روزے دار ہوں۔ سنن ابی داؤد میں 2455، سنن نسائی، ترمذی اور صحیح مسلم میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ تو حضور فرماتے انی صائم، تو میں پھر روزے دار ہوں۔ تو اب وہ جو نیت تھی حضور کے دل میں، اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا تلفظ کرتے اور اپنی زبان اقدس سے اس کو بیان کر دیتے۔ تو وہ جو دل میں نیت تھی اس کو تلفظ کر کے زبان سے ادا کرنے کی اصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوئی۔ غیر مقلدین کے بہت بڑے چوٹی کے پیشوا ہیں ناصر الدین البانی، فتاوی البانیہ صفحہ نمبر 333 پر لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرہ کا تلبیہ زبان سے ادا کیا تھا، اور صحابہ کرام نے بھی ایسا ہی کیا تھا۔ اس لیے اگر کوئی حج کی نیت دل کے ساتھ ساتھ زبان سے بھی کر لے تو مستحب ہے۔ یعنی زبان کے ساتھ، اب یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں نیت تو صرف دل کے ارادے کا نام ہی ہے تو اس کو زبان سے نہیں کہہ سکتے۔ اب دیکھیں اس سے ثابت ہو رہا ہے کہ نیت اگرچہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ زبان دل ہی کے ارادے کو کہتے ہیں، لیکن اس دل کے ارادے کا تلفظ کرنا اور زبان کے ساتھ ادا کرنا، اس میں کوئی ممانعت اور کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ اصل نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہے۔ یہ سعودیہ سے جو کتابیں شائع ہوتی ہیں حج و عمرہ کے موضوع پر، عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کا حج و عمرہ کے مسائل کے حوالے سے یہ رسالہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 24 پر لکھتے ہیں کہ نیت لفظوں میں کرنا مشروع ہے۔ اگر عمرہ کی نیت ہے تو کہے لبیک عمرۃ یا کہے اللہم لبیک عمرۃ، اور اگر حج کی نیت ہے تو کہے لبیک حجن یا اللہم لبیک حجن، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ تو عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز نے بھی اس بات کو لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج اور عمرے کے موقع پر جو نیت ہے اس کا تلفظ کیا ہے۔ تو اصل جب ثابت ہوگی تو دیگر جتنے نیک صالح اعمال ہیں ان کی جو دل میں نیت ہے اس کو زبان کے ساتھ بھی اس کا تلفظ کرنا یہ بالکل جائز ہے۔ امام ابن المقری
अपनी किताब अल-मुअज्जम इब्न अल-मुकरी के सफ़ा 70 पर लिखते हैं कि हज़रत इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह बहुत बड़े इमाम हैं, इमाम मुज्तहिद मुतलक है। वो जब नमाज़ पढ़ते तो ये कहा करते थे कि बिस्मिल्लाह मुवज्जिहन लिबैतिल्लाह मुअद्दिबन बिलफ़र्दिल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह का नाम लेकर मैं शुरू करता हूँ खाना काबा की तरफ अपना रुख करते हुए और अल्लाह के फ़र्ज़ को अदा करने के लिए फिर ये कलिमात कह के इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अल्लाहु अकबर कहते थे। इसी तरह इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह की किताब है किताबुल उम, उसकी पहली जिल्द के सफ़ा 90 पर इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ने पूरा बाब कायम किया है नियत सलात के उन्वान से, और उसमें नियत के मसाइल बयान करते हुए सारी डिटेल बयान की है। उससे भी ये बात पता चलती है कि इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह ज़बान के साथ नियत के तलफ़्फ़ुज़ को ये दुरुस्त और जायज़ समझते थे। इमाम इब्न मंदा की किताब अल फ़वाइद जिल्द एक सफ़ा 26 पर मौजूद है कि हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी जब रोज़े की नियत करते थे तो उसका तलफ़्फ़ुज़ करते थे, उसको अल्फाज अदा करके हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी कदर उसका तलफ़्फ़ुज़ करते थे। ये हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला की किताब है गुनियतुत तालिबीन जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 199 पे लिखते हैं कि यंबग़ी लिल इमाम अल्ला यदखुल फ़ी सलाते वला युकब्बिर, फरमाते हैं कि इमाम के लिए मुनासिब ये है कि वो उस वक्त तक नमाज में दाखिल ना हो और तकबीर ना कहे हत्ता यनवियल इमामत बिक़ल्बिही, हत्ता कि वो अपने दिल में उसकी नीयत कर ले। व इन तलफ़्फ़ज़ ज़ालिका बिलिसानिही काना अहसन, अगर वो जो नीयत दिल में है इन तलफ़्फ़ज़ ज़ालिका बिलिसानिही, अगर उस दिल में नीयत को अपनी ज़बान के साथ उसका तलफ़्फ़ुज़ कर ले काना अहसन, तो ये बेहतर है, ये अच्छा है। तो साबित हुआ कि असलाफ़ उम्मत से शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे पाक सरकार रज़ियल्लाहु ताला से, इमाम शाफ़ी, हज़रत सैयदना अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो ज़बान के साथ नीयत के तलफ़्फ़ुज़ करने का सबूत है, उससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह होती है कि नमाज हो, हज हो, उम्रा हो, कुर्बानी हो, एतकाफ़ हो, रोज़ा हो, इन नेक और साले अमाल के लिए ज़बान के साथ तलफ़्फ़ुज़ करना नीयत का ये जायज़। नीयत अगरचे हकीकत है, नीयत दिल का इरादा है, कोई ज़बान के साथ नहीं कहता तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसी नीयत को अगर ज़बान के साथ दोहरा दे ताकि दिल और ज़बान दोनों जो ना वो एक हो जाएं, तो ये बेहतर है, अच्छा है, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। अगला मसला आ गया रमज़ान शरीफ के रोज़े की नीयत। वबिसौमि गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, जिस तरह मैंने पहले वजाहत कर दी है कि नीयत दिल के इरादे को कहते हैं, ज़बान के साथ तलफ़्फ़ुज़ करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन दिल के इरादे को ज़बान के साथ अदा कर लेना ये बेहतर है, इसमें कोई गुनाह और हर्ज वाली बात नहीं। कोई नहीं करता तो ना करे, लेकिन उसी दिल के इरादे को ज़बान के साथ अगर अदा कर लें तो असलाफ़ उम्मत से मैंने हवाला जा से साबित किया कि ये बिल्कुल मुस्तहसन है, जायज़ है। अब रह गई बात रोज़े की नीयत पर एतराज़ की। लफ्ज़ गदिन पर जो एतराज़ किया जाता है कि देखें जी, जो सूरज गुरूब होने के बाद रात आती है और उसके बाद जो दिन आता है, इन दोनों को अल यौम कहा जाता है, वो एक ही दिन में शामिल हैं। तो गदिन कहते हैं वो दिन जो आने वाला कल है उसको गदिन कहा जाता है। तो आप रात के वक़्त सहरी के वक़्त नियत करते हैं और कहते हैं वबिसौमि गदिन नवैतु मिन शहर रमज़ान, मैंने कल के रोज़े की नियत की, तो जो सुबह आने वाली वो कल नहीं है, कल तो वो जो उसके बाद आने वाला कल है। तो लिहाजा लफ्ज़ गदिन का इस्तेमाल यहाँ अरबी एतबार से दुरुस्त नहीं है। तो इसका जवाब ये है कि ये लोग जो इतराज़ करते हैं ये अरबी ग्रामर से और अरबी के कलिमात के इतलाक़ात से बेखबर हैं और इनकी अदब वाक़फ़ियत की वजह से ये इनको इश्काल और इनके दिल में एक ज़हन में इतराज़ पैदा होता है। अहादीस तय्यबात में लफ्ज़ गदिन आने वाले कल के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, और जो कलिमा गदिन है वो अगर रात के वक़्त कहा गया तो सुबह के लिए इस्तेमाल हुआ है। जिस तरह हम नियत जो करते हैं वो रात के वक़्त करते हैं, जब तक सुबह सादिक नहीं होती, सुबह सादिक से होने से पहले पहले का जो वक़्त है वो लैल में दाखिल है, और सुबह सादिक के बाद का जो वक़्त है वो नहार में दाखिल है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से जो हमें बात वाज़ेह होती है और सामने आती है, उससे ये बिल्कुल मसला वाज़ेह हो जाता है कि गदिन का कलिमा अगर रात के वक़्त कहा जाए तो सुबह के लिए गदिन का कलिमा इस्तेमाल किया जाता है।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر شریف کے موقع پر اپنے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کو جمع کیا۔ مسند بزار کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 215 پہ روایت کا نمبر 281 موجود ہے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرینا مسارع القوم لیلۃ البدر، یعنی بدر صبح ہونے والی تھی جنگ، اس سے پہلے جو رات تھی، رات کے وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو جمع کیا، اور صحابہ کو جمع کر کے مشرکین مکہ کے مرنے کی جگہوں کو، ان کے مسارے کو حضور نے دکھایا اور فرمایا ھذا مسرع فلان غدن انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی صبح فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا، فلاں کافر یہاں مرے گا۔ تو رات کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آنے والی جو صبح تھی اس کے لیے غدن کا کلمہ استعمال کیا۔ تو اس سے بات بالکل واضح ہوئی کہ رات کے وقت جو بات کی جائے صبح کے لیے، دن کے وقت اس کے لیے غدن کا کلمہ استعمال کیا جاتا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود استعمال کیا۔ اور اس کلمے کے اور اس مکالمے کے رات کے وقت ہونے پر بہت سارے اور دلائل موجود ہیں۔ امام موسیٰ بن عقبہ نے اپنی کتاب المغازی میرے پاس موجود ہے، اس کے صفحہ 131 پر اور 132 پر امام موسیٰ بن عقبہ اپنی مغازی میں لکھتے کہ یہ بات اور یہ مکالمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رات کے وقت صحابہ کرام علیہ رضوان سے کیا ہے۔ اسی طرح امام بہقی نے دلائل النبوہ کی جلد نمبر 3 صفحہ 87 پہ لکھا ہے کہ یہ مکالمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے رات کے وقت کیا ہے۔ اور یہ مغازی موسیٰ بن عقبہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں علیک بمغازی موسیٰ، تجھ پر مغازی موسیٰ بن عقبہ لازم ہے، اس کو پکڑ لے۔ اور یہ امام موسیٰ بن عقبہ المتوفی 141 ہجری، یہ امام مالک کے بھی استاد ہے، امام شعبہ بن حجاج کے استاد ہے، امام سفیان ثوری، امام سفیان بن عیینہ، بڑے بڑے ائمہ محدثین کے استاد ہیں۔ انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ یہ جنگ بدر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ مکالمہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے ساتھ رات کے وقت ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک اور دلیل اس پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ایک اعرابی آئے، ایک پینڈو شخص، اور انہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے رات کو چاند دیکھا ہے، رمضان شریف کا چاند میں نے دیکھ لیا ہے۔ تو جب رات کے وقت چاند دیکھنے کے بعد وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں آ کے گواہی دیتے ہیں۔ صحیح ابن حبان میں 3446 نمبر حدیث ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آنے والے اعرابی کو فرمایا نادی فی الناس فلیصوموا غدن، لوگوں کو جا کے ندا کر دو، اعلان کر دو کہ پس صبح کو وہ روزہ رکھیں۔ چاند دیکھنے کے بعد رات کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ شخص آئے اور آ کے جب کہا کہ میں نے چاند دیکھا ہے، تو اسی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا نادی فی الناس فلیصوموا غدن، لوگوں کو جا کے ندا دے دو اور ان کو اعلان کر دو کہ صبح کے وقت روزہ رکھیں۔ تو حضور نے رات کے وقت آنے والی جو صبح تھی اس کے لیے غدن کا کلمہ استعمال کر کے یہ بات واضح کر دی کہ غدن کا جو کلمہ ہے وہ آنے والے کل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور رات کے وقت اگر صبح کے جو دن کے لیے جو آنے والی صبح ہے، نہار ہے، اس کے لیے بھی غدن کا کلمہ استعمال ہوتا ہے۔ تو وبصوم غد نویت من شہر رمضان کا معنی یہ ہے، چونکہ یہ نیت رات کے وقت کی جاتی ہے، معنی یہ کہ آنے والی جو صبح ہے میں اس کے روزے کی نیت کرتا ہوں، لہٰذا عربی اعتبار سے بھی یہ بالکل درست ہے۔